امام حسین علیہ السلام کے مقصد کو چھپا دیا گیا یہ کہہ کے امام حسین کربلا میں لڑنے گئے تھے، لڑنے گئے ہوتے تو پھر لشکر لے کے جاتے، بس ایک نئے رنگ سے حسین سننا اور مجھے اجازت دے دینا۔ پہلی بار اس نوکر کو بی بی نے عطا کیا اور کرم کیا کہ میں نے شہزادی کا مقدمہ فضائل کی صورت میں پڑھا، میں نے بی بی کا حق پڑھا اور فضائل کی صورت میں پڑھا، اور سینکڑوں لوگ شیعہ ہو۔ آج میں مولا حسین کا سفر فضائل کی صورت میں آپ کو سنانے لگا۔ زمانہ سمجھتا ہے کہ کیونکہ یہ آپ کا قصور نہیں، یہ منبر کی علمی غربت ہے کہ پڑھنے والے نے ادھر امام حسین کی روانگی پڑھی، مجمع نے رونا شروع کر دیا اور سمجھ لیا کہ اب مصائب شروع ہو گئے، کیونکہ یہ مضمون مخصوص ہو گئے مصائب کے ساتھ۔ قصور پبلک کا نہیں، قصور ہے ارباب منبر کا۔ ہم نے یا تو بچپن کا حسین دکھایا یا 10 دن کا کربلا میں حسین دکھایا۔ 57.5 سال کی ظاہری حیات طیبہ ہے میرے بادشاہ کی، یہ درمیان والا حسین کہاں ہے؟ بچپن، جوانی، حسین کا۔ مولا حسین مدینہ سے نکلے، سیدھے مکہ پہنچے۔ اب ہم نے جب تاریخ سے پوچھا کہ حسین مکہ کیوں آئے تھے؟ حج پڑھنے کے لیے، تو پھر حسین نے پڑھا کیوں نہیں؟ کیا علم امامت نہیں جانتی تھی کہ میں حج نہیں پڑھوں گا؟ تو جب پتا تھا کہ میں نے پڑھنا نہیں، پھر سفر کیوں ہوا؟ کچھ سوال تو بنتے ہیں یا نہیں بنتے؟ دوسری بات، ہمیں تاریخ نے کہا کہ امام حسین ارادہ رکھتے تھے حج کرنے کا، لیکن وہاں پہ کچھ حاجی تلواریں احرام کے نیچے چھپا کے آ گئے تھے۔ امام حسین اس لیے مکہ سے چلے گئے۔ چھپی تلواریں دے کے اگر حسین چلے گئے تو کربلا میں تو ننگی تلواریں تھی، حسین وہاں سے کیوں نہیں گئے؟ حرمت کعبہ پامال ہونے کا خطرہ تھا، تو حرمت کعبہ تو تبھی پامال ہو گئی جب حسین چلے گئے۔ اب مجھ سے صرف راز سنیے گا جو علماء عرفان نے لکھا۔ امام حسین مکہ میں پہنچے صرف اہمیت امام بتانے کے لیے، حجت کی طاقت بتانے کے لیے۔ امام حسین مکہ میں پہنچے، امام حسین نے مکہ میں آگے 4 مہینے قیام کیا۔ 4 مہینے کہیں خیمے لگا کے نہیں بیٹھے، اپنی نانی خدیجہ کے محل میں رہے۔ حسین نے بند دروازہ وارث بن کے کھولا۔ لوگوں کے مکے میں مکان تھے، بی بی خدیجہ کا محل تھا۔ امام حسین نے 1057 خطبے اپنی مکہ موجودگی میں دیے۔ امام حسین علیہ السلام مکہ میں تھے، لوگ بیت اللہ کا حج کرنے کے لیے احرام باندھ کے لبیک اللہم لبیک کی صدائیں دیتے ہوئے مکہ کی وادی میں داخل ہو رہے تھے۔ امام حسین ابن علی طواف کعبہ کرتے ہوئے حسین نے اپنے بھائی عباس ابن علی سے کہا کہ عباس میرے لشکر کو بتا دو کہ اگلا طواف ہم عمرے کی نیت سے کریں گے اور یہیں پہ اپنے احرام کو توڑ دیں گے۔ ادھر حسین کا حکم ہو گیا، عباس نے حکم سن لیا۔ عباس کی پوری زندگی میں حسین کے آگے کیوں کیا کیسے ہے ہی نہیں، کیونکہ عباس جانتے ہیں کہ کعبے کے چکر لگانے کو حج نہیں کہتے، حجت کی اطاعت کو حج کہتے ہیں، امام کے حکم کو ماننے کو حج کہتے ہیں۔ عباس نے حسین کے لشکر کو پیغام سنا دیا۔ حسین کے لشکر نے طواف کعبہ کو چھوڑ دیا اور حسین کے پیچھے چل پڑے۔ جب حسین ابن علی حج سے نکلنے لگے تو لوگوں کا رش حسین کے پیچھے چلا۔ انہوں نے جا کے کہا فرزند رسول آپ کہاں جا رہے ہیں؟ فرزند زہرا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ ہم تو حج پڑھنے کے لیے آئے تھے، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ مولا ہم تو آپ کے پیچھے آئے تھے، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ حسین ابن علی مکہ سے نکلتے نکلتے طریق کہتی وہاں پہنچ گئے جہاں پہ رسول نے پہلانوں کا منبر بنا کے علی کی ولایت کا اعلان کیا تھا۔ وہاں پہنچ کے حسین نے اپنے گھوڑے کو روکا، روک کے حسین نے پیچھے دیکھا کہ پیچھے کے لمبی تعداد مسلمان حاجیوں کی حسین سے کہہ رہی ہے حسین آپ کہاں جا رہے؟ حسین گھوڑے کی سین پہ بیٹھے۔ حسین کا ایک جملہ ہمیں تاریخ میں ملتا ہے، حسین نے کہا تم پڑھو حج، میں دین کی خاطر جا رہا ہوں، میں دین کی خاطر جا رہا ہوں، میں دین کی خاطر جا رہا ہوں۔ رکھ مولوی کے سر پہ قرآن، حسین تو دین کی خاطر چلے گئے، پیچھے حج میں کیا رہ گیا تھا؟ حسین نے اب رکھ مولوی کے سر پہ قرآن اور اس سے پوچھ جنہوں نے حسین کو چھوڑ کے حج پڑھا کیا وہ حج قبول ہوا؟ کیوں؟ کعبہ بھی تھا، صفا و مروہ بھی، مقام ابراہیم بھی، آب زمزم بھی، ارکان حج بھی پورے، نماز بھی،
وضو بھی، سجدے بھی، تسبیح بھی. حج کیوں نہیں ہوا؟ کہنے لگے امام نہیں تھا. پھر بولے نہ بولے مجھے جملہ کہنے کی اجازت ہے. حسین نے حج سے نکل کے دنیا کو بتا دیا جس عبادت سے حجت نکل جائے سوائے لعنت کا رہتا ہی کچھ نہیں. جب عبادت سے جس عبادت سے حجت نکل جائے. حسین چلے گئے. اب مجھے جملہ کہنے کی اجازت دینا. حسین مدینہ سے رسالت کو لے کے چلے تھے، مکہ سے توحید کو لے کے چلے. چند بندے نہیں بولے بے نیازی ہو گئی. حسین مکہ سے توحید کو لے کے چلے. حسین مکہ سے توحید کو لے کے چلے. بعض بندے سوچ رہے ہیں یہ جملہ تو معترضہ ہو گیا. حسین مکہ سے توحید کو لے کے چلے. اگر توحید حسین کے ساتھ کربلا نہ جاتی تو کربلا کی زواری 70,000 حج سے افضل نہ ہوتی. جس بندے کو ابھی بھی دلیل اچھی لگی میں اسے اگلی دلیل دیتا ہوں. مکہ مکرمہ ہے، معلّہ نہیں. ایک عرش معلّہ، ایک کربلا معلّہ. معلّہ کہتے ہی اسے ہیں جہاں اللہ ہو. کربلا کی سواری 70,000 حج سے افضل اس لیے ہو گئی کہ جس نے مکہ میں جانا ہے اس نے کعبے کو چومنا ہے، جس نے کربلا میں جانا ہے اس نے توحید کو چومنا ہے. ابھی بھی تمہیں دلیل اچھی نہ لگے جاؤ کربلا میں قبر حسین پہ جانا. حسین کی زرعی میں سامنے لکھا من زار الحسین فقط زار اللہ. جس نے حسین کی زیارت کی، حسین کی نہیں، اس نے اللہ کی زیارت. اگلا جملہ دے دیتا ہوں. اللہم صلی. اگلا جملہ دے دیتا ہوں کہ مکہ میں جو بھی جائے گا وہ توحید سے ملنے جائے گا. کربلا میں توحید حسین کے ظاہر سے ملنے آتی. جو معرفت والے بندے بیٹھے ہو، یہ نانے کی معراج تھی کہ وہ وہاں گیا. یہ نواسے کی معراج ہے کہ وہ یہاں آیا. کیونکہ یہ گھر وہ گھر ہے جو کسی بڑے کے پہلو میں لیٹ کے نامور نہیں ہوتے. پہنچ جاتے ہو لیکن لیٹ پہنچتے ہو. یہ کسی بڑے کے ساتھ لیٹ کے نامور نہیں ہوتے، بلکہ جہاں لیٹتے ہیں وہ جگہ نامور کر دیتے ہیں. یہ مکہ میں آئے مکرمہ کر دیتے ہیں، مدینہ میں آئے منورہ کر دیتے ہیں، نجف میں جائیں اشرف کر دیتے ہیں، کربلا میں آئے معلّہ کر دیتے ہیں، مشہد میں جائیں مقدس کر دیتے ہیں، قاسمین میں آئے شریفین کر دیتے ہیں. بلکہ ان کے پہلو میں اگر کوئی بڑا لیٹ جائے تو اسے بھی گمنام کر دیتے ہیں. ابھی بھی یقین آئے نجف میں جاؤ، علی کے ایک طرف آدم سو رہا ہے، دوسری طرف نوح سو رہا ہے. جب بھی کوئی بندہ نجف جاتا کوئی نہیں کہتا کہ میں آدم کی زیارت کو جا رہا ہوں، میں نوح کی زیارت. ہر کوئی کہتا میں علی کی زیارت کو جا. اب آپ نے ہمیں یہ نہیں بتانا کہ کون کس کے پہلو میں، آپ نے ہمیں یہ بتانا کہ کس کے پہلو میں کون ہے. نبی کے ساتھ لیٹنا اور ہے، نبیوں کو ساتھ لٹانا اور. کل انشاءاللہ ٹھیک 3 سے 4 شہباز پور 3 سے 4 حاضری ہوگی. یہیں سے گفتگو کو لے کے آگے بڑھیں. عبادت تب تک عبادت ہے جب تک اس عبادت میں حجت موجود. حجت نکل جائے تو پھر عبادت عبادت نہیں رہتی. ہزاروں دفعہ آپ نے واقعہ سنا کہ ابئی نماز پڑھ رہا تھا اور رسول نے اسے بلایا، اس نے نماز شروع رکھی. ایسا ہے یا نہیں؟ نبی نے دوبارہ بلایا، اس نے اور تیز کی. تیسری آواز پہ نماز ختم کر کے نبی کے پاس لبیک یا رسول اللہ. فرمایا پہلی آواز پہ کیوں نہیں آیا؟ سرکار میں نماز پڑھ رہا تھا. فرمایا شرم نہیں آئی تجھے؟ وجود نماز بلا رہا تھا.
تجھے اصل نماز بلا رہا. اس نے کہا سرکار اس نے جو دلیل دی اپنی معرفت کے مطابق بڑی اچھی دلیل دی, لیکن نبی نے اس کی دلیل کو موت دے دی. اس نے کہا سرکار اگر میں نے نماز نہیں چھوڑی میرے پاس دلیل تھی. رسول نے کہا دلیل دے. اس نے کہا سرکار میں کھڑا تھا اللہ کی بارگاہ میں, اللہ ہوتا ہے بڑا, نبی ہوتا ہے چھوٹا, میں بڑے کی بارگاہ چھوڑ کے چھوٹے کی عدالت میں کیسے آتا؟ بھائی دلیل اچھی ہے, دلیل دیکھے جس چیز میں وزن ہو ماننی چاہیے. دلیل اس نے اپنی معرفت کے مطابق بڑی اچھی دی, لیکن نبی نے جواب ایسا دیا کہ قیامت تک کے لیے ایسی سوچ رکھنے والے کو بھی مار دیا. نبی نے کہا اچھا تو اللہ کی عدالت میں تھا اس لیے میرے پاس نہیں پہنچا کہ تو اللہ کے پاس تھا, اور تو نے کہا کہ اللہ بڑا ہوتا ہے نبی چھوٹا ہوتا ہے. اب بھائی تو مجھے بتا سکتا ہے کہ تو نے اللہ دیکھا ہے؟ سرکار کبھی بھی نہیں. وہ اللہ کبھی تجھ سے بولا ہے؟ سرکار نہیں. فرمایا مانتا کیوں ہے؟ سرکار آپ نے کہا ہے. فرمایا بلا بھی تو میں رہا تھا, میرے کہنے پہ. تو جس کی عدالت میں تھا نا اسے تو نے میرے کہنے پہ مانا ہے. میری زبان پہ یقین کا نام اسلام ہے, اور میری زبان پہ لبیک کہنے کا نام ایمان ہے. اب بھائی تجھ سے کتنی بری حرکت ہوئی, نماز ادا کر لی اور محمد کو قضا کر لیا. اتنا جملہ کہنا تھا. یہاں تک واقعہ آپ نے سنا ہے, وقت گزارنا مقصد نہیں, اگلا رخ دکھاؤں. ابئی نے اسی دن صحابہ کی محفل میں بیٹھ کے کہا کہ مجھے مرنے سے پہلے شریعت کے ایک نئے مسئلے کا پتا چل گیا مجھے اپنی زندگی میں کہ اگر تم نماز پڑھ رہے ہو اور تمہیں نبی آواز دے تو نماز کو وہیں پہ توڑ دو اور نبی کے پاس جاؤ, دوبارہ آ کے نماز کو پھر پڑھ لو, لیکن نبی کی آواز نماز توڑ کے بھی سننی چاہیے. یہ مجھے پتا چل گیا. صحابہ پہ اب روب جھاڑا اس نے کہ تم میں سے کسی کو نہیں پتا اور مجھے پتا. ساتھ بیٹھا تھا ایک بوڑھا جوان, نام تھا سلمان, سینے پہ تھا تمغہ ایمان, تقاضا حیات نے کیا ہوا تھا بوڑھا, محبت علی نے کیا ہوا تھا جوان. ہاتھوں میں تھی جھریاں لیکن قسمت کی لکیروں میں تھی ولایت علی. نون والی کمر کو الف کی طرح سیدھا کیا. ابئی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا تجھے ابھی بھی کچھ نہیں پتا, تیری معرفت ابھی بھی کچھ نہیں ہے. ابئی نے کہا اتنا بڑا مسئلہ پتا چلا. سلمان کیا تجھے پہلے پتا تھا کہ نماز توڑ کے نبی کی بات سننی چاہیے؟ فرمایا کل میرے ساتھ کھڑے ہو کے نماز پڑھنا, میں تجھے بتاؤں گا حقیقی نماز کسے کہتے ہیں, اصل نماز کسے کہتے ہیں. اگلے دن ابئی نے سلمان کے پہلو میں کھڑے ہو کے نماز شروع کی. جب سلمان نے تکبیرۃ الاحرام کہا, اللہ اکبر کے بعد سلمان نے نماز کو شروع کیا. سلمان نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبدو پہ سلمان آئے تھے. نبی کی آواز آئی سلمان نے وہیں سے مسلح چھوڑا, نبی کے پاس گئے, لبیک یا رسول اللہ. سلمان پیاس لگی ہے پانی پلا. سلمان نے مشکیزے سے پانی کا پیالہ بھرا, نبی کے قدموں پہ آ کے نبی کو پانی کا پیالہ پیش کیا. نبی نے پانی پیا, سلمان نے پیالہ لے کے وہیں پہ رکھے, نبی کے سامنے ہاتھ جوڑ کے مجھے یا رسول اللہ کوئی اور حکم. فرمایا سلمان واپس چلا جا. سلمان مصلی پہ آیا, کھڑا ہوا, ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. ادھر سلمان نے نماز کو ختم کیا. ابئی نے جلدی نماز کو ختم کر کے نبی کے پاس جا کے ابئی نے کہا یا رسول اللہ بوڑھا ہو گیا ہے سلمان, بطور کی دہلیز میں سجدے کرتے ہوئے, اسے ابھی نماز پڑھنے کا طریقہ ہی نہیں آتا. آج میں نے اس کی نماز سنی ہے, یہ نماز توڑ کے گیا. جب یہ آیا اس نے وہیں سے شروع کر دی. یا رسول اللہ چاہیے نہیں تھا یہ نماز کو سرے سے پڑھتا, یہ نماز کو شروع سے پڑھتا. نبی مسکراتے رہے, مسکرا کے سلمان کو بلا کے کہا سلمان ابئی پوچھ رہا ہے تو نے نماز توڑی تھی تو شروع سے کیوں نہیں پڑھی؟ ابئی کی طرف دیکھ کے سلمان کہا میں نے توڑی کب تھی؟ کیوں جھوٹ بول رہا ہے نبی کے سامنے؟ سلمان نے بتایا کہ عبادت میں حجت ہو, حجت کے آنے سے عبادت ٹوٹتی نہیں.
علی اس بات پہ آ کے آدھے بندے ہو جاتے ہیں چپ. اس بات پہ تھوڑے رہنا کوئی. بسم اللہ سے صرف یہ